میں لوگ بہت پریشان ہیں، حالات خراب ہیں، معاملات تتر بتر ہو چکے ہیں۔ ایسے عالم میں لوگ اکثر کہتے ہیں جناب حکمرانوں نے یہ کر دیا، حکمرانوں نے ملک کو تباہ کر دیا، ملک کو لوٹ لیا، کھا لیا۔ اس حالات خراب کی ساری ذمہ داری ہم حکمرانوں پہ ڈال دیتے ہیں اور اپنا دامن ہم جھاڑ کر سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، معاملات خراب ہیں، لیکن کیا اس میں سارا قصور حکمرانوں کا ہے یا ہمارا بھی ہے؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم پر مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ تمہارے اپنے گناہ ہوں گے، تمہارے اپنے کرتوت ہوں گے۔ تو قرآن کی اس آیت کے تحت حالات خراب کی ذمہ داری صرف ہمارے حکمرانوں کی نہیں ہے، ہماری بھی ہے۔ ہم نے کرتوت ایسے کیے، ہم نے گناہ ایسے کیے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہم پر ایسے حکمران مسلط ہو گئے۔ اگر ہمارے کرتوت ٹھیک ہوتے، ہمارے اعمال ٹھیک ہوتے تو ایسے حکمران ہم پر مسلط نہ ہوتے۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سناتا ہوں، مسند احمد کی حدیث ہے، بڑا آپ حیران ہو جائیں گے کہ رسول اللہ ہم کہتے ہیں حکمرانوں کی ذمہ داری ساری، انہوں نے ملک کو تباہ کیا ہے، ہم بری ذمہ ہیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث فرما رہی ہے، فرمایا ان اللہ تعالی لا يعذب العامہ بعمل الخاصہ، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کے جرم کی سزا عام لوگوں کو دے دے، ایسا نہیں ہوتا۔ برے کام خاص کریں اور سزا عام کو ملے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس حدیث کے تحت حالات خراب میں ذمہ دار ہم عوام بھی ہے، اور عوام نے اس میں کیا کیا، عوام کا قصور کیا ہے وہ بھی حدیث کے اندر ہے۔ فرمایا حتیٰ یروا المنکر بین ظہرانہم، تمہاری آنکھوں کے سامنے برائیاں ہوتی تھیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے بدکاریاں ہوتی تھیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے جرائم ہوتے تھے، تم گناہوں کو ہوتا ہوا اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے تھے۔ وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَن يُنْكِرُوهُ، اور تم اس برائی کو روکنے پر قادر بھی تھے، گناہوں کو روکنے پر قادر بھی تھے، لیکن کیا کیا تم نے؟ فَلَا يُنْكِرُوهُ، روکا نہیں۔ روک سکتے تھے نا، لیکن روکا نہیں۔ آج معاشرے میں بہت ساری برائیاں ہو رہی ہیں، ہم روک سکتے ہیں، اللہ نے بہت سارے لوگوں کو روکنے کی طاقت دی ہوتی ہے، لیکن نہیں روکتے۔ ہاں، روکنے کی بھی 3 کیٹیگریاں ہیں حدیث کے اندر۔ یہاں تو آپ اپنے ہاتھ سے روکیں، طاقت ہے تو ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکیں، زبان سے نہیں روک سکتے کم از کم دل میں برا جانیں۔ آج بہت سارے گناہ ہیں، ہمیں پتہ ہے برائیاں ہو رہی ہیں، نہ ہم ہاتھ سے روک سکتے ہیں، نہ زبان سے، نہ دل میں، بلکہ ان کو اچھا سمجھتے ہیں۔ ہمیں پتہ بھی ہے یہ گناہ کا کام ہے، لیکن ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ پھر عذاب تو آئے گا نا۔ جب ایسی صورتحال ہو جائے گی تو فما فَإِذَا فَعَلُوا، جب صورتحال ایسی ہو جائے گی ذَلِكَ عَذَّبَ اللَّهُ الْخَاصَّ وَالْعَامَّ، پھر عذاب تو آئے گا نا، خاص لوگوں پہ بھی آئے گا، عام لوگوں پہ بھی آئے گا، پھر سب پہ عذاب آئے گا۔ تو آج انسان دیکھے کیا میں برائی کو روکتا ہوں؟ بندہ کہتا ہاں ٹھیک ہے، جہاں آپ نہیں روک سکتے، آپ کے روکنے سے حالات مزید خراب ہوں گے، فساد ہوگا، آپ نہ روکیں۔ اگر فتنہ و فساد کا خدشہ ہے، آپ ہاتھ سے نہ روکیں، زبان سے روکنے کا خدشہ ہے، زبان سے نہ روکیں، دل میں تو برا جانیں۔ لیکن بہت ساری جگہیں ایسی بھی ہوتی ہیں وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَن يُنْكِرُوهُ، آپ ہاتھ سے بھی روک سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اپنے گھر میں، اب آپ اپنے گھروں میں تو روک سکتے ہیں نا، اپنے بچوں کو روک سکتے ہیں، بیوی بچوں کو روک سکتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے جناب میری گھر میں بھی نہیں چلتی۔ اچھا، اگر تیرے گھر میں بھی نہیں چلتی، چلو مان لیا، تیری اولاد بھی تیری بات نہیں مانتی، تیرے گھر میں نہیں چلتی، اپنے اوپر تو چلتی ہے کہ نہیں چلتی؟ اب بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اوپر بھی نہیں چلتی، اپنے اوپر بھی نہیں چلتی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان قادر ہے، انسان اپنے آپ کو سیدھے راستے پر بھی لگا سکتا ہے، الٹے راستے پر بھی لگا سکتا ہے، یہ اللہ نے اختیار دیا ہے، تو اپنے اوپر چل سکتی ہے۔ تو اگر انسان اپنے آپ کو بھی نہ روکے،
وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَن يُنْكِرُوهُ، اپنے آپ کو روکنے پر انسان قادر ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بے ایمانی بندہ کرتا ہے، بندے کو پتہ ہوتا ہے میں بے ایمانی کر رہا ہوں۔ انسان کا دل، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفس رکھا ہے، وہ انسان کو بتلا دیتا ہے یہ بے ایمانی ہے، تو کر رہا ہے، اناب تول میں کمی ہے تو کر رہا ہے، تو فراڈ کر رہا ہے۔ خریدنے والے کو نہیں پتہ، تجھے پتہ ہے تو فراڈ کر رہا ہے، تجھے پتہ ہے اس چیز کے اندر یہ عیب ہے، تیرا دل تجھے بتا رہا ہے اس کے اندر عیب ہے، تو بتا اگلے کو، تو نہیں بتاتا، تو فراڈ کر رہا ہے، تو دھوکہ دے رہا ہے، ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، تو بدکاری کر رہا ہے، تجھے پتہ ہے تو بدکاری کر رہا ہے۔ اپنے آپ کو روک سکتا ہے کہ نہیں روک سکتا؟ دیکھیں نا قوم لوط اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دی، جرم کیا تھا؟ بدکاری۔ قوم شعیب اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دی، جرم کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی۔ ہمارے اندر تو ساری قوموں کے جرائم موجود ہیں، اور ہم کہیں نہیں قصور حکمرانوں کا ہے، ہمارا تو نہیں ہے، ہمارا قصور ہے، اس میں ہمارا قصور ہے، ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ایسے حکمران ہم پر مسلط ہوئے ہیں۔ واللہ اللہ کی قسم اگر ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں، ہم اپنے کرتوت ٹھیک کر لیں، تو معاملات ویسے ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک فرد اگر اپنی اصلاح کر لے تو فرد سے افراد، افراد سے معاشرہ، معاشرے سے سوسائٹی، اور آگے قومیں بنتی ہیں، پھر ملک بنتا ہے، اور پھر ترقی ہوتی ہے۔ لیکن ہر آدمی اگر یہ سوچے کہ فلاں حکمران ٹھیک ہو جائیں بس ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک ہو جائے، فلاں ٹھیک ہو جائے، میں بس ٹھیک ہی ہوں، اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش ہی نہ کرے، تو پھر محترم بھائیوں یہ حالات ایسے ہی رہیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ہم روک سکتے ہیں وہاں پر روکیں، جہاں روک نہیں سکتے کم از کم دل میں برا سمجھیں، اور خاص طور پہ اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ۔ تو اپنے گھر کو، اپنے آپ کو روکیں برائیوں سے۔ جب ہم اپنی اصلاح کر لیں گے تو قوم انشاءاللہ ہماری خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔